بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جتنی محنت سے جہنم میں جاتے ہیں اس سے آدھی محنت سے جنت میں جا سکتے۔ کسی بھی اجنبی سے ملتے ہوئے یہ سوچئے کہ کیا پتہ ہم نے دوبارہ ملنا ہے یا نہیں، اسی لیے آج کی ملاقات کو ناقابل فراموش بناتے ہیں۔ محبت اور احترام سے پیش آئیں، ہر شخص آپ کی محبت اور شکریہ کا مستحق ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، یہاں کئی لوگ بیمار ہوں گے، کئی معاشی مسائل کا شکار نظر آئیں گے، کتنے ہی گھرانے ہوں گے جہاں خاندانی مسائل نے گھروں میں دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں۔ اب اپنے آپ پر نظر کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ ایسا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسروں کے حالات کی بہتری کی دعا کریں، یقیناً آپ کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ دولت آئے گی تو کسی کی مدد کریں گے، حالانکہ بغیر دولت کے بھی لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ محلے کے کسی بزرگ کو سودا صرف کا تھیلا لے کر ان کے گھر میں پہنچا دیں۔ اپنی ایک روٹی سے آدھی کسی بھوکے کو دے دیں، کسی کو حوصلہ دے دیں، کسی بچے کو تعلیم کا شوق دلائیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیں۔ ایسے بہت سے کام ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، بس نیت کیجیے۔ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، سورج طلوع ہو کر دراصل اپنے غروب ہی کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس دوران سورج مختلف مراحل طے ضرور کرتا ہے، کبھی بادلوں میں چھپتا ہے، کبھی اتنی تپش لے آتا ہے کہ آنکھیں ملانا مشکل، مگر غروب ضرور ہوتا ہے۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے۔ جب تک اپنے پروں کو پھیلاؤ گے نہیں، اس وقت تک یہ کیسے جان سکتے ہو کہ آپ کتنا دور تک اڑ سکتے ہو؟ زندگی خود کو تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ زندگی اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا نام ہے۔ کسی کو حد سے زیادہ یاد کرنا آپ کو جسمانی طور پر بیمار کر دیتا ہے۔ تعلق قائم رکھنا ہو تو اچھائی بتاتے رہیں، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بتاتے رہیں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہئیں۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ مت چاہو کسی کو اتنا کہ بعد میں رونا پڑے، یہ دنیا چاہت سے نہیں ضرورت سے پیار کرتی ہے۔ مت کرو غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے ہیں۔ انسان خوش فہمیوں سے نکل آئے تو زندگی کے اصول آئینے کی طرح شفاف نظر آتے ہیں۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ محبت یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے اس کی جلن کی قدر کرو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگنا، کیونکہ تم نے اس سے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی،
زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جو انسان دوسروں کی عیب تلاشی میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اس حل کی موجودگی کا احساس کا نام ہی امید ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنانے لگے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدلتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدلتے ہیں۔ کچھ لوگ جنگل کی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے اٹکنے کی بجائے ان سے بچ کر نکل جائیں۔ 4 طرح کے بندوں سے ہمیشہ دور ہی رہیں۔ نمبر 1، جو آپ سے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جو آپ کی عزت نہ کرے۔ نمبر 3، جو آپ کو استعمال کرے۔ نمبر 4، جو آپ کو ہمیشہ نیچا رکھے۔